قال في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: إن الصيام أمانة فليحفظ أحدكم أمانة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، دینی، ایمانی اور اخلاقی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے پاک مقدس گھر میں جمع فرمایا. مزید یہ احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مہینہ نوازا ہے جس مہینے کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں. چنانچہ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اس مہینے کو پانے جا رہے ہیں. ذرا غور کیجئے، ذرا خیال کیجئے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے لیکن ابھی ہمارے ساتھ وہ نہیں رہے. بہت سارے ہمارے احباب جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا، جن کے ساتھ ہم کھانا پینا کیا کرتے تھے، آج ہمارے ساتھ وہ احباب نہیں ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یوں تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز میں اللہ کو تصرف کا اختیار ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے اپنی دل کی تسلی کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے. لہذا ہر جگہ جو ہے انسان اپنے تصرف کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی انانیت کا اظہار کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے خاص چیزوں میں جس طریقے سے انسان، اس کے پاس اگر 100 کروڑ روپے ہیں تو اس کو یہ اختیار ہے کہ اس روپے کو کہاں خرچ کرے، کہاں تصرف کرے، اس کا صرافہ کیا ہوگا، یہ اس کے اختیار میں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے خاص انعامات میں سے ایک انعام اور ایک تصرف وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ مہینہ نواز دے اور جسے چاہے جو ہے اس مہینے سے محروم کر دے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی جو ہے تقرب والا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اب اس کا ترجمہ دیکھیے. اس میں اللہ رب العالمین کا قرب داخل ہے. اس ترجمے کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اے عیسائیوں، اللہ رب العالمین نے نہیں کہا اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے فلاں قوم کے لوگوں. اللہ رب العالمین نے کہا میرے ماننے والوں، میرے ماننے والوں، میرے بندوں، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے اور میرے حبیب کے اوپر ایمان لائے، ان سے اللہ رب العالمین خطاب فرما رہا ہے.
خطاب کیا ہے؟ خطاب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے سحرگ سے قریب ہو کر کہہ رہا ہے، میرے بندوں، میں نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے۔ روزے کو فرض کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہا، اور کیسا فرض کیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم واحد قوم نہیں ہو جس کے اوپر جو ہے یہ روزہ فرض کیا گیا۔ یہ روزہ تم سے پہلے بھی قومیں آئی اور ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا، ان کو بھی یہ روزہ جو ہے عطا کیا گیا۔ لہذا تم جو ہے اپنے اوپر گھمنڈ مت کرنا، اپنے اوپر اترانا نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے قبل جو لوگ آئے ان کے لیے میں نے روزہ کو فرض کیا جیسا تمہارے اوپر میں نے فرض کیا، اور اس روزے کا جو ہے ماحصل اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم سے قبل کے جو قومیں تھی ان کے روزوں میں اور تمہارے روزوں میں تفریق ہے، فرق ہے۔ تم فضیلت میں سب سے آگے ہو، تمہاری فضیلت جو ہے وہ سب سے نایاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہارے روزوں کے ذریعے سے جو ہے اپنی فضیلتوں کا جو ہے ماحصل بنایا، اپنے فضیلتوں کے لائق بنایا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں روزہ دیا کیسا کہ سحر کرو اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کھانا نہیں، پینا نہیں، اللہ کو ڈرتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہوئے خاموش رہ جانا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، تسبیح تلاوت وغیرہ کرنا، یہ تمہاری جو ہے روزے کی حالت ہے۔ لیکن تم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کے ہاں کیا چیز تھی؟ ان کے ہاں یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے یہاں سحری کو سنت قرار نہیں دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے سحری کو ایک برکت کا سامان بنایا، چاہے سحری جو ہے وہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کتاب فقہ میں کہ بہت ساری امتیں ایسی بھی گزری ہے جن امتیوں کے یہاں جو ہے وہ افطار کرنے کے بعد سونے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح وغیرہ پڑھ کے تھوڑا کچھ کھا کے جو ہے آرام کر لیتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن کے یہاں جو ہے سونے کی اجازت نہیں تھی، لہذا صبح صادق تک جاگا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن ہماری قوم کو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو اللہ رب العالمین نے سحر کرنے کا سنت طریقہ دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے، زیادہ کچھ نہیں کھا سکتے، کم از کم جو ہے 1 گلاس پانی ہی پی لو۔ یہ سنت ہے اور اس میں تمہارے لیے جو ہے برکت کا سامان ہے۔ یہ میری امت کے لیے جو ہے یہ علیحدہ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے برکت کے واسطے سے اس سحری کو اس امت کے اندر سنت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اگر فخر کرتے ہو اپنے روزے کے اوپر تو یہ فخر کرنا اسی وقت صحیح ہوگا جب تم اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اس روزے کو پورا کرو۔ اس روزے کو پورا اگر کرنا ہے تو اللہ رب العالمین نے جیسا بتایا
اور ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا کر کے بتایا اس کو کر کے اس کے اوپر عمل کر کے اگر روزہ مکمل ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ لیکن یہ فخر کیسا ہونا؟ یہ فخر ہم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، یہ عبادت کا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پسند فرمایا، ہم اس کے مستحق بنے، لیکن ان چیزوں کو ہم جو ہے اپنے دلوں کے اندر رکھیں، ان چیزوں کو ہم جو ہے سر عام یہ سب کو نہ بولے بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ نہایت ہی بیش قیمتی مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اب اس کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، اس کا استقبال کیجئے۔ اب اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ماتحت میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، ہمارے ماتحتوں میں جو لوگ ہیں ہمارے انڈر میں کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کے کام کو ہلکا کر دیں، ان کے کاموں کو جو ہے تخفیف پیدا کر دیں ان کے کاموں کے اندر۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو جو ہے اللہ رب العالمین ہوگی، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے اوپر جو ہے کیا کریں، ان کے کاموں کو ہلکا کر دے۔ نمبر 2 کہ ہماری اگر مشغولی کوئی چیز ہے، ہم سمجھ رہے ہیں رمضان میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو رمضان سے پہلے اس کام سے فارغ ہو جائیں، رمضان سے پہلے اس کام سے ہم فارغ ہو جائیں، اس میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے باڈی کے اندر کوئی خرابی ہے، رمضان میں یہ روزے کے معنی ہو سکتا ہے، تو اس خرابی کو، اس باڈی کے اندر جو بیماری ہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے، اچھے طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ جب تمہاری طبیعت جو ہے ناساز ہونے لگے تو ماہر حکیموں سے جو ہے رابطہ قائم کرو۔ تو یہ تیاریاں ہیں رمضان کی، یہ نہیں رمضان آ گیا صاحب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ بھائی طبیعت خراب ہے۔ اللہ معاف کرے کہ بہت سارے لوگ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں صاحب ہماری طبیعت بہت خراب ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، حالانکہ یہ تمام صفات اس کے اندر موجود ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو جو ہے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ رمضان ہمارے سروں پر ہے، بس 2 یا 3 دن کے فاصلے پر ہے۔ اب روزے کے لیے اگر ہم تیار ہوتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ بہت لوگ دنیا میں آئے اور گزر گئے، بہت سارے پیسے والے آئے چلے گئے، بہت سارے بادشاہ آئے چلے گئے، لیکن خاتمہ بالخیر اس شخص کا ہوتا ہے جس کا خاتمہ دین کے اوپر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ بہت اہم چیز اور بہت عظیم چیز ہمیں ملی ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو 5 چیزوں کی آفر دی ہے۔ رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے امت کے لیے آفر کیا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ انسان جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے اتڑیوں سے جو ہے ایک بدبو نکلتی ہے، وہ اتڑی سے ہوتے ہوئے جو ہے، آنت سے ہوتے ہوئے منہ ہو کے جو ہے وہ باہر آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ یہ بدبو جو ہے مجھے جنت کے مشک سے زیادہ جو ہے محبوب ہے۔ جنت میں ایک مشک ہے، جنتی مشک جو ہے
دنیا میں ایسا مشک نہیں ہے، تو اس مشک کی جو خوشبو ہے اس سے زیادہ محبوب مجھے روزے دار کے منہ کی بدبو لگتی ہے۔ اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو روزے دار کی منہ کی بدبو ہے، یہ بدبو کیوں اللہ رب العالمین کو عزیز ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین جو ہے اس بدبو کو جو ہے اپنے آپ سے لازم ملزوم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھتا ہے تو روزے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے، اور بھوکا رہ کر جو ہے اپنے رب کو جو ہے مناتا ہے۔ تو جب اپنے رب کو مناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تمہارے ہر حرکت سے مجھے پیار ہے، محبت ہے۔ چنانچہ آنتوں سے نکلتی ہوئی جو بدبو ہے وہ بدبو منہ میں آتی ہے، اور آج یہ بدبو لوگوں کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو کر بات کریں تو لوگ احتراز کرتے ہیں، لوگ آپ سے جو ہے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی منہ سے بدبو آتی ہے۔ یہاں تک کہ بیوی سے اگر ہم کلام ہیں اور آپ کے منہ سے اگر بدبو آتی ہے تو بیوی بھی کہتی بھائی منہ میں الائچی ڈال لو، منہ میں کوئی آلہ ڈال لو تاکہ تمہاری منہ کی بدبو جو ہے وہ خوشبو سے تبدیل ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے نہیں میرے بندے، تمہارے منہ کی بدبو مجھے محبوب ہے۔ کیوں؟ تم نے یہ روزہ رکھا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس روزے کے لیے جو ہے جو ادنا ہے اس کو اعلیٰ کر دیتے ہیں، جو خرد ہے اسے مستحکم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ روزے دار کے منہ کی بدبو کو ہمارے لیے باعث نجات اور باعث فخر بنایا ہے۔ چنانچہ دوسری چیز یہ ہے امت محمدیہ کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو انعام میں فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سمندر کی مچھلیاں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہ کے معافی کے لیے سمندر کی مچھلیاں جو ہے اپنے رب سے کہتی ہے اے اللہ رب العالمین، تیرا فلاں بندہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے جو ہے آج روزہ ہے، اے اللہ اس بندے کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین ان مچھلیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور روزے دار کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ وہی مچھلیاں ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ مچھلیاں انگنت ہیں سمندروں کے اندر، اور یہ تمام مچھلیاں آپ کے لیے جو ہے دعا کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ روزے کا مہینہ ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس روزے کے مہینے کی قدر کریں، اس روزے کے مہینے کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ بھائی میں فٹ نہیں ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی حاجت ہے۔ حالانکہ اگر آپ طبیعت خراب ہے آپ کی تو اللہ رب العالمین آپ کو رخصت دیتا ہے۔ اسلام نے کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا، اسلام نے کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں بتایا جو بندہ اس کا بوجھ اٹھا نہ سکتا ہو اور اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جو ہے زبردستی لاد دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اللہ رب العالمین نے بھاری بھرکم عمل کے مکلف نہیں بنایا۔ چنانچہ یہ انسانوں کے لیے جو ہے
مقدر ہے، انسان کے لیے جو ہے یہ ایک موقع ہے، اور یہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ ہماری طبیعتیں خراب ہیں، اگرچہ ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے ہم تمام روزے رکھیں گے۔ اور جو ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان مچھلیوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جنت کے اندر ایک ہوا چلے گی، جنت کے اندر ایک ہوا چلے گی، یہ تیسری فضیلت ہے۔ اور یہ ہوا جو ہے وقتاً فوقتاً چلے گی، جنت کے اندر جنتی لوگ اپنے اپنے آرام گاہ میں آرام کریں گے، تو جو ہے ہلکی سی ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا جدھر سے بھی جائے گی جنت کے لوگ جو ہے سرور اور اپنے آپ کو جو ہے خوش نصیب محسوس کریں گے، راحت میں محسوس کریں گے۔ تو جنتی لوگ سوال کریں گے فرشتوں سے کہ یہ کیسی ہوا ہے، اور یہ ہوا جو ہے ہمیشہ نہیں چلے گی۔ تو فرشتے کہیں گے کہ دنیا کے اندر تم لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزے کی وجہ سے جو تمہارے منہوں کے اندر جو بدبو آتی تھی، اس بدبو کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم کیا کہ تمام بدبو جو ہے وہ جنت کے مشک کے ساتھ جو ہے تبدیل ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بڑی فضیلت سے آراستہ کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے تیار رہیں، یہ فضیلتیں ہمارے لیے ہیں، یہ نیکیاں ہمارے لیے ہیں، یہ تمام چیز جیسا کہ قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو روزہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، روزہ کافروں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، نصرانیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور نہایت محبت سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر جو ہے تقوی آ جائے۔ اب تقوی جو ہے ہمارے اندر کتنا، ہر انسان اپنے آپ کو جان سکتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کتنا ہے۔ اس کے لیے پیرامڈ میٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی آلہ کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے ہمارے اندر کتنا تقوی ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ نفس ہے وہ جانتا ہے، بیچ میں کسی کو سرگوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو چنانچہ ہمارے دلوں سے ایمان کی جو اہمیت ہے وہ نکلتی جا رہی ہے، ہمارے دلوں سے جو اسلام کی عظمت ہے وہ نکلتی جا رہی ہے۔ لہذا میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسلام کی عظمت کو اور شریعت کے اہمیت کو اور تقوی اور پرہیزگاری کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں میں پیوست کرے، تو ہمیں اور آپ کو جو ہے رمضان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، اور رمضان کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ چوتھی فضیلت یہ ہے روزے کی کہ اللہ رب العالمین شرکس شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ شرکس جو شیاطین ہیں ان کو اللہ رب العالمین قید کر لیتے ہیں۔ اب انسان یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے شیطان کے بہکاؤ میں آ کے، ہم اور آپ گناہ کر لیتے ہیں شیطان کے بہکاؤ میں آ کے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شیطانوں کو بند کر دیا۔ ادھر چاند نکلا، ادھر شیطان کو بیڑیاں پڑ گئی، شیطان جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم روزہ نہیں رکھتے، اب اس کے بعد اگر ہمارے اندر جو ہے اعمال صالح نہیں آتی، تو کیا ہے؟ شیطان تو بہانہ ہے، یہ ہماری دل کی بدماشیاں ہیں۔ شیطان بہانہ ہے، یہ ہمارے دل کی بدماشیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے
یہ فرمایا کہ روزے رمضان کے مہینے کا چاند نکلتے ہی ہم تمام شیاطین کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ قید کر دیتے ہیں۔ اب تمہارا کام آسان ہو گیا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا نہیں، تم آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے اعمال کو پورا کرو۔ کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ آج کے دور میں شیطان سے ڈر نہیں لگتا انسان کو، بلکہ انسان سے ڈرتا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ شیطان کی شیطانیت سے انسان آج نہیں ڈرتا، بلکہ انسان دوسرے انسان سے ڈرتا ہے، کب کیا کر دے گا معلوم نہیں۔ تو چنانچہ یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ شراب پیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی لوگ جوا کھیلتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث و قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین جب حشر کے میدان میں ان سے سوال و جواب ہوگا تو یہ لوگ جو ہے شیطان کے اوپر بات کریں گے۔ شیطان اس دن بڑا صوفی صاحب بن جائے گا۔ شیطان بولے گا یا اللہ تم نے مجھے قید کر رکھا تھا رمضان کے مہینے میں، میری جو ہے کوئی طاقت نہیں تھی رمضان کے مہینے میں، میں ذی الحجہ کے مہینے میں دوسرے مہینوں میں لوگوں کو بھٹکایا، لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی تو نے مجھے قید کر رکھا، پھر میں کیسے انسان کو بہکاتا؟ یہ انسانی تیرا جو ہے یہ بدنما بندہ ہے جو اپنے آپ کو ہم سے آگے لے جا چکا ہے۔ تو شیطان جو ہے اس دن پلہ جھاڑ لے گا، شیطان کہے گا ہم سے بڑا شیطان یہ ہے، ہم نے اسے نہیں بھڑکایا، آپ نے تو مجھے قید کر رکھا تھا رمضان کے مہینے میں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، شیطان کی شیطانیت سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو 11 مہینہ مسلسل گناہ کرتا ہے انسان، اس گناہ سے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے تلافی کراتا ہے۔ چنانچہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تمام جنت میں آ جائے۔ اور انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم بھی دے دیا، دماغ دیا، اچھا برا سوچو۔ اس کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، سوچنے بوجھنے کا جو ہے موقف عنایت کیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم دنیا کے گناہوں میں، دنیا کے خرافات میں پھنسے رہیں گے تو یہ جو ہے ہماری نادانی ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے۔ چنانچہ اس دن شیطان اپنا پلہ جھاڑے گا اور کہے گا مجھ سے بڑا شیطان یہ ہے۔ اور آخری جو فضیلت ہے روزے دار کی اور روزے کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جو روزہ رکھتا ہے اس کے دعا کو جو ہے اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے۔ جب پورے دن بھر انسان روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد جب روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے، سامنے افطار کا سامان ہے لیکن اللہ کا خوف ہے، کھاتا نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کھاتا نہیں، اس وقت جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین پورا توجہ فرماتے ہیں، پوری توجہ فرماتے ہیں۔ کیا چاہیے اس بندے کو، کس چیز کی حاجت ہے اس بندے کو؟ تو اللہ رب العالمین جو ہے ہماری اور آپ کی دعا کو جو ہے وہ رد نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی دعا کو سنتے ہیں۔ چنانچہ ان تمام فضائل کے حامل ہونے کے لیے ہمیں جو ہے رمضان کی تیاری کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سر پر ہے۔ چنانچہ ہم اپنے ماتحتوں کے کاموں کے اندر جو ہے تخفیف پیدا کریں، ہم اپنے ماتحتوں کے گھروں کے اندر کیا ہے نہیں ہے اس کی خبر لیں،
اس کی خبر گیری کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے غریب بھائی کس حال میں جی رہے ہیں اس کی بھی خبر لیں۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم کریں گے تو اللہ کی توفیق ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت کریں گے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کی جو ہے قدر کر سکیں۔ چنانچہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ظاہری روزہ الگ ہے اور باطنی روزہ الگ ہے۔ ظاہری روزہ یہ ہے کہ کھانا کھانا نہیں، پانی پینا نہیں۔ باطنی روزہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ باطنی روزہ یہ ہے کہ اگر ہم بیپار میں ہیں، بزنس میں ہیں، تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، بیپار کرے، بزنس کرے، وہ باطنی تقوی ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ صرف آپ بھوکے رہے دن بھر اور تقوی اختیار آپ نے نہیں کیا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ روزہ آپ کا ادا ہو جائے گا لیکن قبول نہیں ہوگا۔ اگر روزے کو قبولیت کے درجہ تک پہنچانا ہے تو ظاہری کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی خیال کریں۔ دل کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو برا سوچ رہے ہیں آپ، ان تمام چیزوں کو جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو، جو لوگ اس مسجد کے اندر موجود ہیں وہ بھی، جو نہیں آئے ہیں وہ بھی، ہم تمام کو، پورے امت مسلمہ کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں سنت ادا کر لیں۔